قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے۔ کہ ہند نے پوچھا مرض کیا ہے، کہا بے پدری، رو کے وہ بولی ذرا، رو کے وہ بولی دوا کیا ہے، کہا نوحہ گری، گھر جو دریافت کیا کہنے لگا در بدری، بولی لیتا ہے خبر کون، کہا بے خبری، بولی لیتا ہے خبر کون، کہا بے خبری، آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے، ارے تازیانوں کے نشاں پوچھ تو پہ دکھلانے لگے، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے۔ کیا ہے راوی پرغم نے اس طرح سے رقم، کہ جب قریب در کوفہ آئے اہل حرم، لٹک رہی تھی وہاں لاش مسلم پرغم، نگاہ پڑ گئی زینب کی اس پہاڑ ستم، کہا سکینہ نے رو رو کے جی تڑپتا ہے، اور یہ کس شہید کا لاشا پھوپھی لٹاتا ہے، اوے ہمیں بتاؤ کہ پھٹتی ہماری چھاتی ہے، کہ اس شہید سے بوئے قرابت آتی ہے، اور یہ لاش ہم کو غریبی جب دکھاتی ہے، اور پھوپھی بتاؤ سکینہ کی جان جاتی ہے، قسم خدا کی نہیں دل کو چین ہے زینب، یہ بے کسی میں مثال حسین ہے زینب، اوے پھوپھی سے کی سکینہ نے جس گھڑی تقریر، تو سر کو پیٹ کے بولی یہ زینب دلگیر، کہ کس طرح سے نہ یہاں حال ہو تیرا تغیر، پھوپھی نثار یہی ہے غراول شبیر، سوائے شکر الہی نہ کچھ کلام کرو، اور چچا کی لاش ہے صدقے گئی سلام کرو، جناب عابد بے کس نے بھی یہ رو کے کہا، اور خدا کے واسطے کھولو ہمارے ہاتھ ذرا، چچا کی لاش کو سجاد بھی کرے مجرا، یہ سن کے لاش مسلم کو زلزلہ سا ہوا، کہا پکار کے زین العباد سلام علیک،
اور یتیم صفت رسول خدا سلام علیک. کہا یہ زینب بے کس نے لاش مسلم سے، اور تمہارے دیس میں آئی ہوں بھائی جان لٹ کے، اور میں سر پر رہنا ہوں چادر وہی اڑا دو مجھے. اور تمہارے بھائی میں خیش و یار قتل ہوئے، تباہ حال ہے مشکل کشا کی جائی کا. اور بہن کو دیجیے پرسا حسین بھائی کا، بہن کو دیجیے پرسا حسین بھائی کا. صدائے لاشے مسلم سے آئی اے خواہر، اور تمہارے پائے مقدس ہماری آنکھوں پر. ہزار حیف کے بھائی ہوئے تہے خنجر، قلق ہے روح کو بھینا چھپاؤ اپنا سر. کہاں سے لائے ردا بھائی تجھ بہن کے لیے، کہ میری لاش تو محتاج ہے کفن کے لیے، کہ میری لاش تو محتاج ہے کفن کے لیے. اور رہا نہ بیوہ مسلم کو ضبط کا یارا، اور پکاری اے میرے والی یہ ظلم تم پہ ہوا. رقیہ دختر مسلم نے بھی یہ آہو بکا دکھا کے خاک بھرے بال لاش سے یہ کہا، لگاؤ سینے سے دل کو غم جدائی ہے. اور یتیم تیری یہ بابا رقیہ آئی ہے. عزیزو حادثہ نوبہ سنو بغور ذرا، کہ جس گھڑی در کوفہ میں شہ کا سر آیا، میں سنا سر سرور جو معجزے سے جھکا. ہر ایک زخم بدن چوم چوم کر یہ کہا، تمہارے بعد گلا ہم نے بھی کٹایا ہے، اور تمہاری لاش سے ملنے حسین آیا ہے. تمہارا حال رہے کربلا میں ہم نے سنا، تمام کوچوں میں آپ کا پھرا لاشا. یہ سرگزشت ہماری بھی کچھ سنو بھیا، اور تمام فاطمہ کا باغ کربلا میں کٹا. میں سپاہی امام زمان شہید ہوا، اور بھتیجا آپ کا اکبر جواں شہید ہوا. کیا غیر سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر وہ تمام زائرین جو کربلا معلیٰ میں شہید ہوئے ہیں ان کی ارواح کو عباس رضوی صاحب مرحوم، یوسف عیسیٰ ناصر صاحب، جاوید ابرار صاحب کے والد مرحوم بشیر صاحب، انتظار صاحب کے والد مرحوم، اور وہ تمام افراد جو ادارہ تحفظ حسینیت کی جانب سے خدمت سرکار سید الشہداء میں منہمک رہے، اور کل مومنین و مومنات جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ارواح کے لیے اور میری والدہ مرحومہ کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما دیں. الحمد للہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فاتحہ. نستعین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فمن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حضرات، یہ چند مجالس کے اعلانات ہیں، ان کو بھی آپ سماعت فرما لیں. ایک اعلان یہ ہے کہ خوجہ مسجد کے برابر میں جو عزا خانہ جناب زہرا ہے، اس میں امام حسین کے روضے سے مس کیے ہوئے کربلا کے سکے آج رات مغل مسجد کے باہر اور خوجہ مسجد کے باہر بھی اسٹال پہ ملیں گے. عزا خانہ زہرا میں ایک علم جو بی بی زینب کے روضے سے آیا ہے، اس کی زیارت بھی جو حضرات کرنا چاہتے ہیں وہاں عزا خانہ زہرا میں جا کے کر سکتے ہیں. اور یہ سکے جو سرکار سید الشہداء کے حرم سے مس ہو کے آئے ہیں، یہ باہر ہدیہ کیے جا رہے ہیں. جن افراد کو چاہیے وہاں سے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ عزا خانہ زہرا حسینی کیسٹ کے اوپر سیکنڈ فلور پہ ہے. آپ حضرات سے اس میں جو مجالس ہوتی ہیں اس میں شرکت کی گزارش ہے. اور ایک مجلس، برسی کی مجلس کا اعلان ہے. مرحوم سید وارث حسین صاحب جونپوری کے برسی کی مجلس 7 فروری اتوار کے روز بعد نماز مغربین اسی مسجد ایرانیان میں منعقد ہوگی. اور 7 فروری کو بعد نماز مغرب اسی مسجد میں اس مجلس کو مولانا سید غلام حسین صاحب قبلہ صدر جونپوری خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. اور خوجہ مسجد میں پالا گلی علیکم السلام 21 صفر سے 29 صفر تک ادارہ محسنان اسلام کے نوجوانوں کی جانب سے بعد نماز مغرب ایک عشاء منعقد کیا گیا ہے، جسے مشہور و معروف خطیب مولانا سید شبر حسین صاحب وائز 21 صفر سے 29 صفر تک بعد نماز مغرب خطاب کریں گے. اور اسی ادارہ محسنان اسلام کی جانب سے بعد نماز مغرب 1 ربیع الاول سے 8 ربیع الاول تک ایک عشرے کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کو ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب آل عمران جناب مولانا کوثر رضا صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ ان تمام مجالس میں شرکت فرمائیں. اور علیکم السلام. اور باہر جو سبیل ہے مسجد ایرانیان کے باہر، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سبیل میں اپنا مالی تعاون دیں، تاکہ اس سبیل سے جو تبرک تقسیم کیا جاتا ہے یا جس طریقے سے بھی عزاداروں کی خدمت کی جاتی ہے، تو اس سبیل میں دام درہمیں آپ حصہ لیں، تاکہ آپ کے ثواب میں اضافہ ہو اور خوشنودی جناب زہرا حاصل کر سکیں آپ. اور یہ ایک اعلان ہے دعائے صحت کے لیے کہ شمیم صاحب کی طبیعت نہایت ناساز ہے اور وہ حبیب اسپتال میں ایڈمٹ ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے لیے
اور تمام بیماروں کے لیے جناب عابد بیمار کے صدقے میں دعا فرمائیں کہ اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ عزاداران سرکار سید الشہداء، بزرگان ملت، ماتمداران امام مظلوم، ادارہ تحفظ حسینیت کی جانب سے قائم اس عشرے میں مسلسل شیعت عقل ہے یا عقیدت کے عنوان سے ایک گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں بتصدق چہردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید شہزادی اولیاء حضرت فاطمہ زہرا یہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اسلام عقل کا دین ہے، اسی لیے اللہ نے تمام مذاہب پر، تمام ادیان پر اسلام کو فوقیت اور برتری عطا فرمائی ہے، اور اسلام کا کوئی بھی ایک اصول ایسا نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو، یا عقل کچھ اور کہتی ہو، آئین دین کچھ اور کہتے ہوں، عقل کچھ اور کہتی ہو، عقائد اسلامی کچھ اور کہتے ہوں، عقل کا تقاضا کچھ اور ہو، اعمال اسلامی کچھ اور ہوں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ توحید کا جو تصور ہے اسلام میں وہ بھی بالکل عقل کے مطابق ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو عبادت کا تصور ہے تو یہ بھی بالکل عین مطابق عقل ہے۔ دیکھیے اللہ نے اطاعت کے معاملے میں رسولوں کو شریک کیا، اطاعت کے معاملے میں اولی الامر کو شریک کیا، اطاعت کے معاملے میں حد یہ ہے کہ والدین تک کو شریک کیا کہ والدین کی بھی اطاعت کرو۔ تعظیم کے معاملے میں اللہ نے صفا و مروہ کی پہاڑیوں کو شریک کیا، قربانی کے دمبوں کو شریک کیا، لیکن عبادت کے معاملے میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا ہے۔ خلاقیت تک کے مسئلے میں جناب عیسیٰ شریک نظر آ رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ مٹی کے پرندے بناتے ہیں اور انہیں ہوا میں اڑاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ان کو میں نے خلق کیا۔ اس کا مطلب خلاقیت کے معاملے میں جناب عیسیٰ تک شریک ہیں، مگر جہاں تک عبادت کا مسئلہ ہے، عبادت میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ معبود وہ صرف یک و تنہا ہے۔ اس نے واللہ خیر الرازقین کہہ کے اور رازقوں کی طرف اشارہ کیا، اس نے احسن الخالقین کہہ کے اور خالقوں کی طرف اشارہ کیا، مگر عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ معبود صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، پتھروں کی عبادت کی جائے، آگ کی عبادت کی جائے، درختوں کی عبادت کی جائے، پہاڑوں کی عبادت کی جائے۔ تو یہ جو اسلام میں عبادت کا تصور ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور شے کی عبادت نہیں ہو سکتی، یہ بھی مطابق عقل ہے۔ اللہ لائق عبادت ہے، پہاڑ کی عبادت نہ کرو، درختوں کی عبادت نہ کرو، آگ کی عبادت نہ کرو، ستاروں کی عبادت نہ کرو، اصنام کی عبادت نہ کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بھی عین عقل کے مطابق ہے۔ ذرا سی توجہ فرمائیں، ایک صلوات بھیج دے محمد اعلیٰ۔ بہت غور سنیے گا، یہ بالکل مطابق عقل ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت سے اللہ کی توہین نہیں ہے، خود انسان کی توہین ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ بھائی اگر اللہ کے علاوہ ہم نے کسی اور کی عبادت کی تو اس میں اللہ کی توہین نہیں ہے، خود ہماری توہین ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اشرف المخلوقات کا کیا مطلب؟ کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں انسان کو اول رکھا، اشرف بنایا، افضل بنایا، برتر بنایا۔ بھائی مخلوقات میں بھی
4 مخلوقات خاص ہیں، جس میں ایک ہے جمادات، ایک ہے نباتات، ایک ہے حیوان اور ایک ہے انسان۔ یہ 4 کیٹیگریز ہیں زمین کی مخلوقات، جس میں ایک ہے جمادات۔ نوجوانوں کو بتاتا چلوں، جمادات کسے کہتے ہیں؟ جس میں جمود ہو، حرکت نہ ہو، نہ بڑھنے کی صلاحیت ہو نہ گھٹنے کی صلاحیت ہو، اسے کہتے ہیں جمادات۔ جس میں پہاڑ آتے ہیں، جس میں چٹانیں آتی ہیں، جس میں پہاڑیاں آتی ہیں، جس میں ماؤنٹینز آتے ہیں، اسے کہتے ہیں جمادات۔ تو اللہ کی مخلوق کی ایک کیٹیگری ہے جمادات، دوسری ہے نباتات، جس میں درخت آتے ہیں، جس میں شجر آتے ہیں، جس میں پیڑ پودے آتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے نباتات۔ اور تیسری کیٹیگری ہے حیوانات، جس میں درندے آتے ہیں، جس میں پرندے آتے ہیں، جس میں جانور آتے ہیں، اور چوتھی کیٹیگری ہے انسان، جس میں ہم آپ آتے ہیں۔ صلوات بھیجے تو بات کرو آپ۔ بھائی بڑی بہت توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، چوتھی کیٹیگری ہے انسان کی۔ اب یہ 4 مخلوقات ہیں پوری دنیا میں، جمادات جس میں پہاڑ ہیں، چٹانیں ہیں، پتھر ہیں، نباتات جس میں اشجار ہیں، پیڑ پودے ہیں، حیوانات جس میں شیر ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، اور چوتھی کیٹیگری ہے انسان کی۔ اب اللہ جو یہ چاہتا ہے کہ انسان جمادات کو سر نہ جھکائے، نباتات کو سر نہ جھکائے، حیوانات کو معبود نہ مانے، تو اس لیے کہ اس میں انسلٹ ہے انسان کی، اس لیے کہ انسان کو جمادات سے بھی افضل بنایا، انسان کو نباتات سے بھی سپیریئر بنایا، انسان کو حیوانوں سے بھی افضل بنایا۔ حالانکہ اگر آپ سائز دیکھیں، اگر آپ حجم دیکھیں، اگر آپ قد و قامت دیکھیں، تو قد کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے پہاڑ انسانوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ انسان قد میں پہاڑوں کے سامنے چھوٹا ہوتا ہے، شجر انسانوں سے بڑے ہوتے ہیں، انسان اشجار کے سامنے بونا ہوتا ہے، بہت سے جانور، ہاتھی ہے انسان سے بڑا ہوتا ہے، اونٹ ہے انسان سے بڑا ہوتا ہے، انسان قد میں چھوٹا ہوتا ہے، لیکن شرف کے معاملے میں انسان پہاڑوں سے بڑا ہے، انسان حیوانوں سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب اللہ قد نہیں دیکھتا ہے، عقل دیکھتا ہے۔ صلوات بھیجے تو بڑی مشکل گفتگو ہے، انشاءاللہ مشکل چل سکتے ہیں۔ دیکھیں ذرا سی مشکل گفتگو ہے، انشاءاللہ مشکل کشا کے صدقے میں آسان ہو جائے گی۔ انسان کے لیے جو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، تو یہ اس لیے ہے کہ اس میں انسلٹ ہے انسان کی۔ بھائی جمادات، حیوانات، نباتات، یہ مخلوقات اگر آپ سائز دیکھیں تب بھی انسان سے بڑی ہیں، اور اگر آپ سن دیکھیں تب بھی یہ انسان سے زیادہ ملیں گے۔ اس لیے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اللہ دنیا میں جناب آدم کو بھیجنے سے پہلے پہاڑوں کو بنا چکا تھا، درختوں کو بنا چکا تھا، حیوانوں کو بنا چکا تھا۔ تو اگر آپ عمر دیکھیں تو عمر کے اعتبار سے جمادات کی عمر زیادہ ہے، انسان کی عمر کم ہے۔ اور توجہ رکھیے گا، میں آپ کے ذہن کے قریب پہنچ رہا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کا ذہن کہاں پہنچتا ہے، آپ کی عقل کہاں پہنچتی ہے۔ اگر آپ ایج دیکھیں، اگر آپ عمر دیکھیں، اگر آپ سن دیکھیں، تو ایج کے معاملے میں پہاڑ انسان سے بڑے ہیں، انسان کی عمر پہاڑوں سے کم ہے، درختوں کی عمر انسان سے زیادہ ہے، انسان عمر کے معاملے میں درختوں سے کم ہے۔ حیوانوں کو دیکھیے، حیوان کو پہلے خلق کیا، انسان کی عمر حیوان سے کم ہے، مگر شرف کے معاملے میں اللہ نے انسان کو انسان سے پہلے تینوں سے افضل قرار دیا۔ توجہ فرمائیے گا، بھائی جمادات سے بھی افضل یہ انسان، حیوانات سے بھی افضل یہ انسان،
نباتات سے بھی افضل یہ انسان، حالانکہ سن میں جمادات زیادہ، نباتات زیادہ، حیوانات زیادہ، انسان دیکھیے پہاڑوں کے سامنے کم سن ہے، اشجار کے سامنے کم سن ہے، حیوانوں کے سامنے کم سن ہے، مگر اللہ نے شرف دینے میں سن کو نہیں دیکھا۔ اب عقل کیا کہتی ہے کہ جب شرف دینے میں سن نہیں دیکھا جاتا تو پھر خلافت میں بھی سن نہیں دیکھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، بے شک۔ دیکھیے آپ انسان ہے، نباتات سے افضل، جمادات سے افضل، حیوانات سے افضل، تو اب اگر افضل مفضول کو سر جھکائے گا تو یہ افضل کی انسلٹ ہوئی کہ نہیں؟ بھئی یہ جو ہے کہ صرف اللہ کو سجدہ کرو، صرف اللہ کو معبود مانو، تو یہ اللہ نے اپنی عزت کے لیے نہیں کیا، انسان کی عزت بچانے کے لیے کیا۔ تو جو فرمائیے گا، اس لیے کہ فلسفہ یہ ہے کہ اگر افضل مفضول کے سامنے جھکے، اگر برتر کمتر کے سامنے جھکے تو یہ خلاف عقل ہے۔ تو بھئی یہی شیعت ہے، بھئی افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو ماننا، برتر کے ہوتے ہوئے کمتر کو ماننا، اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا کو ماننا، یہ خلاف عقل ہے نا۔ تو پھر کرار کے ہوتے ہوئے فرار کو ماننا۔ تو جو فرمائیے گا، لاپتہ کے ہوتے ہوئے لاپتہ کو ماننا، بستر پر سونے والے کے ہوتے ہوئے غار میں رونے والے کو ماننا۔ بھائی کعبے میں پیدا ہونے والے کے ہوتے ہوئے کافروں کے گھر میں پیدا ہونے والے کا صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بھائی جیسے اللہ کے ہوتے ہوئے عبادت کسی کی نہیں، ویسے ہی جب اہل بیت ہیں تو پھر اطاعت کسی کی نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ بالکل مطابق عقل ہے۔ توجہ فرمائیے گا، معصوم کے ہوتے ہوئے گناہگار کو کیوں مانے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ، عالم علم لدنی جب موجود ہے تو پھر اس سے کیوں پوچھیں جو خود عورتوں سے پوچھتا ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے گا، بھائی یہی شیعت ہے نا، یہی شیعت ہے اور یہ مطابق عقل ہے۔ دیکھیں آدمی دنیا کے معاملے میں کتنا چالاک ہے، ایک بلب لینے جاتا ہے 10 روپے کا 20 روپے کا، تو وہ بھی برانڈ دیکھ کے لیتا ہے، کمپنی دیکھ کے لیتا ہے کہ کہیں فیوز تو نہیں ہو جائے گا۔ تو بلب کے معاملے میں دیکھیں کہیں فیوز تو نہیں، اور اطاعت کے معاملے میں نہیں دیکھتے کہ جس کی اطاعت کر رہے ہیں کہیں خود کنفیوز تو نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ رکھیے گا، یہی شیعت ہے، مطابق حق کے برانڈ دیکھ رہے ہیں صاحب، کچا تو نہیں ہے۔ ہمارے یو پی میں اصطلاح چلتی ہے، ایک کچا بلب کہلاتا ہے، کچا کیوں ہے؟
کہ صاحب یہ کچا ہوا ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، زیادہ نور برداشت نہیں کرتا یہ. صلوات بھیجے محمد علیہ. تو بلب کے لیے گارنٹی دیکھی جائے. ارے جس کی روشنی میں کتاب پڑھنا ہے اس کے لیے گارنٹی دیکھی جائے، اور جس کے نور کے ذریعے کتاب کو سمجھنا ہے اس کے لیے گارنٹی نہ دیکھی جائے. میرا چیلنج ہے کہ پورا قرآن کھولیے اور بتائیے قرآن میں گارنٹیڈ کون ہے؟ بھائی قرآن نے کس کی گارنٹی لی؟ قرآن نے کس کی ضمانت لی؟ تو قرآن نے آیت تطہیر میں امت کی گارنٹی نہیں لی ہے، اہل بیت کی صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. توجہ فرمائیے، ہم متوجہ ہو گئے. دیکھیے گارنٹی لیا، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت رزق تمہارے قریب نہ آئے گا، طہارت تم سے دور نہ جائے گی. یہ اہل بیت کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کا ارادہ ہے. بھئی یہ جملہ دے کے جا رہا ہوں، اب جو اہل بیت کی عصمت پر شک کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کے ارادے پر شک کرتا ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. یہ اللہ کا ارادہ. تو اہل بیت ہے گارنٹیڈ، اہل بیت کی ہے ضمانت، اہل بیت کی ضمانت ہے. آیت تطہیر ان کی ضمانت لے رہی ہے. اسی لیے قرآن نے عبادت مخصوص کی اللہ سے، محبت مخصوص کی اہل بیت سے. جیسے عبادت اللہ کا حق ہے ویسے ہی محبت اہل بیت کا حق ہے. اب قرآن میں آئے عبادت بھی ہے، نماز کی آیتیں بھی ہیں، توجہ رکھیے گا، روزے کی آیتیں بھی ہیں، حج کی آیتیں بھی ہیں، زکوٰۃ کی آیتیں بھی ہیں، جہاد کی آیتیں بھی ہیں، اور آیہ مودت بھی ہے. آیہ مودت بھی ہے قرآن میں. اب مجھے بتائیے قرآن میں جو نماز کا حکم دیا گیا یہ کسے دیا ہے؟ کافروں کو، مشرکوں کو، کہ نہیں کلمہ پڑھنے والوں کو؟ روزے کا حکم کسے دیا؟ آخری آدمی تک توجہ رکھیے گا، کلمہ پڑھنے والوں کو. حج کا حکم کسے دیا؟ کلمہ پڑھنے والوں کو. زکوٰۃ کا حکم کسے دیا؟ کلمہ پڑھنے والوں کو. تو جن کو حکم قرآن نے دیا 1400 برس پہلے وہ آج بھی ہیں کہ نہیں؟ بھئی اگر یہ بات پر پہنچا سکا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. آج کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ نہیں؟ کہ بے شک آج بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، کل بھی کلمہ پڑھنے والے تھے. تو جنہیں نماز کا حکم دیا آج وہ ہیں، جنہیں روزے کا حکم دیا آج وہ ہیں، جنہیں حج کا حکم دیا آج وہ ہیں، جنہیں زکوٰۃ کا حکم دیا آج وہ ہیں. اچھا نماز ہے کہ نہیں؟ آج میرے ذہن سے جڑے ہیں کہ نہیں؟ نماز ہے کہ نہیں؟ ہے. روزہ ہے کہ نہیں؟ ہے. زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ ہے. جہاد ہے کہ نہیں؟ ہے. تو قرآن کا قانون یہ ہے کہ جس کو حکم دیتا ہے اس کا موجود رہنا بھی ضروری. آپ جڑے مجھ سے؟ جن کو حکم دیتا ہے ان کا موجود رہنا بھی قیامت تک ضروری، اور جس کا حکم دیا جائے، ارے میں کہاں لیا جا رہا ہوں، اس کا ہونا بھی ضروری. تو جب یہ طے ہے کہ کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، نماز بھی ہے، کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، روزہ بھی ہے، کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، حج بھی ہے، تو ماننا پڑے گا کہ آیہ مودت میں اہل بیت کی محبت کا حکم دیا. جیسے عبادت کرنے والے بھی ہیں، عبادت بھی ہے، ویسے ہی ماننا پڑے گا کہ اسے محب نہیں ہے، اہل بیت بھی ہے. دیکھیں بھائی نازک سی بات ہے. بھائی
جیسے ہر دور میں نمازی بھی رہے گے، نماز بھی رہے گی، روزہ دار بھی رہیں گے، روزہ بھی رہے گا، ہر دور میں حاجی بھی رہیں گے، حج بھی رہے گا، قاری بھی رہیں گے، قرآن بھی رہے گا، تو ماننا پڑے گا صرف محب نہیں رہے گا، جن کی محبت کا حکم ہے ان کا رہنا بھی واجب ہے۔ تو اہل بیت میں کسی ایک کی محبت کا حکم نہیں ہے۔ ارے ذرا نازک سی بات ہے، اہل بیت میں کسی ایک کی محبت کا حکم نہیں ہے، ہر ایک کی محبت کا حکم ہے۔ علی سے ہی محبت کرو، فاطمہ سے ہی محبت کرو، حسن سے ہی محبت کرو، حسین سے ہی محبت کرو، زین العبا سے ہی محبت کرو، محمد باقر سے ہی محبت کرو، جعفر صادق سے ہی محبت کرو، موسیٰ کاظم سے ہی محبت کرو، علی رضا سے ہی محبت کرو، تقی جواد سے ہی محبت کرو، علی النقی سے ہی محبت کرو، حسن عسکری سے ہی محبت کرو، جو پردے کے باہر ہیں ان سے بھی کرو، جو پردے کے اندر صلوات بھیجے احمد۔ بھائی بڑی توجہ رکھیے گا، اہل بیت میں کسی ایک کی محبت کا حکم نہیں ہے، ہر ایک کی محبت کا حکم ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ آج اہل بیت کا ایک باقی نہیں ہے، ہر ایک باقی ہے۔ ارے بھائی صلوات بھیجے محمد و آل احمد۔ کیا سنا آپ نے؟ بھائی دیکھیں آئے مودت صرف حکم مودت نہیں ہے، اہل بیت کے وجود کی دلیل ہے۔ کیا سن رہے ہیں کہ صرف ایک موجود نہیں ہے، صرف وارث علی موجود نہیں ہے، علی بھی موجود ہیں، صرف وارث زہرا موجود نہیں ہے، زہرا بھی موجود ہیں۔ آئے مودت میں دلیل ہے کہ یہ سب کے سب موجود ہیں۔ آئے مودت دلیل ایک، آئے صلوات دلیل دو۔ بھائی صلوات میں ایک پہ درود پڑھا جاتا ہے کہ اہل بیت میں ہر ایک پہ پڑھا جاتا ہے کہ ہر ایک پہ پڑھا جاتا ہے؟ تو دو دلیلیں ملی۔ بھائی درود بتا رہی ہے، اور درود تو سب پڑھتے ہیں، ہر فرقہ پڑھتا ہے کہ ان پر رحمت نازل ہو، تو اگر یہ ہے نہیں تو رحمت کہاں نازل ہو رہی ہے؟ دیکھیں گفتگو کس رخ پہ جا رہی ہے۔ تو آئے مودت ایک، آئے درود دو، یہ دلیل ہے کہ سب کے سب موجود ہیں، صرف ایک موجود نہیں ہے، ہر ایک موجود ہے۔ اب بتاؤ عقل کیا کہتی ہے؟ ہم جن کو مانتے ہیں ان میں ہر ایک موجود، آپ جن کو مانتے ہیں ان میں کون موجود؟ نظام زندہ ہے، 14 ہے تو الہی نظام زندہ ہے، انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے۔ اب منا کے جشن بتاتے ہیں ہم زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا ہر ایک موجود ہے، ہر ایک، کوئی ایک موجود نہیں ہے، ہر ایک موجود ہے، ورنہ درود عبث ہو جائے، صلوات عبث ہو جائے، ہر ایک موجود ہے۔ اب میں نے عرض کیا ہے نا، تقیہ کے دور کی کچھ غلطیاں ہیں جو آج تک چل رہی ہیں، کہ صاحب زندہ امام موجود ہیں، ہمارے کیا مردہ ہے ہی کون؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ جو لفظ ہے کہ زندہ امام، زندہ امام، مردہ کون ہے یہاں؟ ارے جب معموم مردہ نہیں ہوتے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، صلوات ہے محمد و آل محمد۔ وہ جو فرمائے تو ہر ایک موجود ہے۔ اب دیکھیں دکھائی نہ دینا اور موجود نہ ہونا، اس میں فرق ہے۔ اگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں۔ جنات نہیں دکھائی دیتے، ہے کہ نہیں؟
فرشتے نہیں دکھائی دیتے ہیں کہ نہیں؟ ہوا نہیں دکھائی دیتی ہے کہ نہیں؟ ارے اتنے سے بدن میں روح نہیں دکھائی دیتی؟ کوئی صاحب اٹھے اس مجمع سے اور مجھے بتائیں کہ روح کہاں ہے؟ کوہنی میں روح ہے، ان کے گھٹنے میں روح ہے، ان کے سینے میں روح ہے، ان کے کانوں میں روح ہے، ان کے نتنوں میں روح ہے، کہ روح ہے اسی جسم میں؟ ذرا انڈیکیٹ کیجئے کہاں پہ ہے روح؟ کہ یہ نہیں بتا سکتے؟ تو اتنے سے بدن میں روح ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں، روح کائنات کو ڈھونڈنے چلے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیں دکھائی نہ دینا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آکسیجن نہیں دکھائی دیتی؟ آکسیجن دکھائی دیتی ہے؟ نہیں دکھائی دیتی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہ آکسیجن نہ ہو تو ہم نہ ہو، تو ہمارا ہونا دلیل ہے کہ آکسیجن ہے، تو محب کا ہونا دلیل ہے کہ اہل بیت ہیں۔ عزیزان گرامی، تو ہم جنہیں مانتے ہیں وہ دکھائی دے یا نہ دے ہیں۔ دیکھیں غائب ہونا اور ہے، ندارت ہونا اور ہے۔ کیا سنایا؟ غائب ہونا اور ہے، ندارت ہونا اور ہے۔ ہم جن کو مانتے ہیں وہ غائب ہیں، ندارت نہیں۔ آپ قرآن سے دکھائیے کون صحابی موجود ہے، کون زوجہ موجود ہے؟ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ عجیب لوگ ہیں، اپنے امام کو مانتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ ارے دکھائی نہیں دیتے ہیں تو آپ کا مرکز تو ہے ہی نہیں۔ بھائی وہ دکھائی نہیں دیتا مگر ہے، اہل بیت دکھائی نہیں دیتے مگر ہے، کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ یہ 2010 ہے اور ہر ٹی وی چینل پہ ایک نیوز آتی ہے۔ محرم میں تو 2 مہینے 8 دن میں دیکھتا نہیں، نیوز بھی نہیں دیکھتا، لیکن اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ ایک نیوز ہر چینل پہ آ رہی ہے کہ 2012 میں پرلے آئے گی، 2012 میں قیامت آئے گی، 2012 میں دنیا تباہ ہو جائے گی۔ 2012 یہ بھی عجیب بات ہے، 11 کی بات نہیں ہے۔ جو ہے آپ کی حیدری 13 کی بات نہیں ہے، 12 کی بات ہے۔ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ 12 سے قیامت کا رشتہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بسم اللہ۔ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروع نظر قبلہ اصول، ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی اصول۔ ارے تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول۔ ارے دنیا نہ مال و زر نہ ولایت کے واسطے، ارے ہم جی رہے ہیں آخری ایمان کی زیارت کے قبولیت کے لیے بابان نعرہ حیدری۔ تو عزیزان گرامی ماشاءاللہ مولا سلامت دیکھیں 2012 میں قیامت آئے گی، 2012 میں پلے آنے والی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں کانپ رہے ہیں، تھر تھر آ رہے ہیں کہ صاحب کیا فائدہ، 2012 میں دنیا تباہ ہو جائے گی۔ صرف ایک قوم ہے جو اس نعرے سے، اس نیوز سے گھبراتی نہیں ہے کہ صاحب قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ سب کے ہونٹوں پہ ہمائے کیا نہیں؟ کہا صاحب کیوں؟ تو بھائی ہم بدعقل ہوں تو مانے قیامت آ رہی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے ابھی قیامت نہیں آئے گی، پہلے امامت آئے گی۔ تو جو فرمائی آپ نے، پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی۔ اب امامت ہی کسی کے لیے قیامت ہو تو ہم کیا کریں؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی یہ موجود ہیں، اہل بیت سب کے سب موجود ہیں۔
سب کے سب موجود ہیں. اب یہ کہ وہ جو غیبت میں ہیں وہ امام آخر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور کوئی موجود نہیں ہے، ورنہ آیہ مودت نہ ہوتی. اہل بیت میں ہر ایک موجود ہے. اب پکارا موجود ہی کو جاتا ہے، ندارت کو نہیں پکارا جاتا. سمجھے آپ؟ موجود. اب آیا درود صلوات بتا رہی آج بھی ہیں، اگر ہے نہیں تو نزول رحمت کہاں ہو رہا ہے بھائی؟ جب نزول ہے تو کوئی مرکز نزول بھی تو ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں ذرا سی ادب سے گفتگو ہے. اچھا درود ہے کب سے؟ درود نہیں ہے. درود ان کے وجود کا ثبوت ہے. درود اشارہ ہے کہ یہ ہیں. میرے بزرگ سمجھ گئے، نوجوانوں تک بات پہنچانا ہے. درود ہے کب سے؟ آخری نبی کے دور سے؟ کہیں آخری نبی کے دور سے نہیں ہے، یہ جناب آدم کے دور سے ہے کہ آدم کا مہر قرار دیا گیا تھا درود. آدم سے کہا گیا تھا درود پڑھو. آدم نے درود پڑھا. کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا کہا آدم نے؟ کہ ان پر رحمت نازل کر. توجہ رکھیے گا. آدم نے کہا ان پر رحمت نازل کر، نوح نے کہا ان پر رحمت نازل کر، ابراہیم نے کہا ان پر رحمت نازل کر، موسیٰ نے کہا ان پر رحمت نازل کر، عیسیٰ نے کہا ان پر رحمت نازل کر. تو اگر آدم کے دور میں یہ تھے نہیں، کیا سن رہے ہیں آپ؟ صلوات تو بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیں درود ہر دور میں رہا، تو درود کا ہر دور میں ہونا بتا رہا ہے کہ اہل بیت کا وجود بھی ہر دور میں تھا. بات پہنچی میری؟ ان کو اللہ نے آدم سے پہلے بنایا. یہ دلیل ہے آیت درود کہ ان کا وجود آدم سے پہلے تھا. اب یہ سمجھ لیجئے کہ انہیں آدم سے پہلے بنایا کیوں گیا؟ تو آدم کو آدمیوں سے پہلے کیوں بنایا؟ یہ بات واضح ہو جائے، میری محنت سوارت ہو جائے. دیکھیں آدمیوں سے پہلے بنایا آدم کو، آدم سے پہلے بنایا فرشتوں کو، فرشتوں سے پہلے بنایا اہل بیت کو. توجہ رکھیے گا. اہل بیت کو آدم سے پہلے نہیں بنایا، آدم سے پہلے فرشتے اور فرشتوں سے بھی پہلے اہل بیت. اب اہل بیت کو فرشتوں سے پہلے کیوں بنایا یہ سمجھ میں آ جائے گا جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ آدم کو آدمیوں سے پہلے کیوں بنایا. آدمیوں کو بنایا ہے کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے. آدمیوں کو بنایا ہے عبادت کے لیے. فرشتوں کو کیوں بنایا ہے؟ فرشتوں کو صرف عبادت کے لیے نہیں بنایا ہے. فرشتوں سے اللہ بہت سے کام لیتا ہے. ایک فرشتے کا کام ہے کہ داہنے کاندھے پر بیٹھے اور نیکیاں لکھے. ایک فرشتے کا کام ہے کہ بائیں کاندھے پر بیٹھے اور انسان کی برائیاں لکھے. اور ہر آدمی کے کاندھے پر دو دو فرشتے ہوتے ہیں، نیکی والا دائیں طرف، بدی والا بائیں طرف. اچھا یہ کبھی نہیں ملتا کہ بائیں طرف کا فرشتہ کہتا ہو کہ بھائی برائیاں لکھتے لکھتے ہاتھ ٹوٹ گئے اور تمہیں سوتے سوتے عرصہ گزر گیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ارے صلوات تو بھیجے محمد والے ہو. سمجھ گئے آپ؟ کئی آدمی ایک ایک سیکنڈ پہ 10 گنا اور نیکی کرتا ہی نہیں. تم ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے چھانے پر اور میرے ہاتھ ٹوٹے جا رہے ہیں، تو بھائی تم تھوڑی دیر کے لیے میرے طرف آ جاؤ، میں تھوڑی دیر کے لیے تمہاری طرف چلا جاؤں. کہیں سنا آپ نے؟ کہا نہیں سنا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا. جس فرشتے کو جہاں بٹھایا ہے وہیں بیٹھے گا. اگر فرشتہ فرشتے کی جگہ آئے، ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر فرشتہ فرشتے کی جگہ آئے تو فرشتہ نہ رہ جائے، تو گناہگار معصوم کی جگہ آئے. بڑا صلوات بھیجتے رہے محمد والے محمد. عیسیٰ کو روک کر، ماشاءاللہ، مہدی کے انتظار میں عیسیٰ کو روک کر
اللہ بتا رہا ہے یہ ہے عظمت امام، واہ سبحان اللہ، بتا رہا ہے یہ ہے عظمت امام، پردہ رخ روشن سے اٹھانا بھی قیامت، آنا بھی قیامت ہے، آنا بھی قیامت، کیا کہنا، نعرہ حیدری، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ دیکھیں یہ بڑی نازک سی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، مولا آپ کی توجہات کو سلامت رکھیں۔ آدمیوں کو بنایا عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے، مگر فرشتے صرف عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ایک فرشتہ دائیں کاندھے پر بیٹھا ہے نیکیاں لکھنے، ایک بائیں بیٹھا ہے بدیاں لکھنے۔ کسی فرشتے کو بنایا روح نکالنے کے لیے، کسی کو بنایا روح ڈالنے کے لیے، کسی کو بنایا بادل چلانے کے لیے، کسی کو بنایا ہوا لانے کے لیے، کسی کو بنایا ثواب گننے کے لیے، کسی کو بنایا گناہ گننے کے لیے۔ ارے آپ نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ کسی کو بنایا سیدہ کی چکی چلانے کے لیے، کیا سنا ہے آپ؟ کسی کو بنایا حسنین کا جھولا جھلانے کے لیے، کسی کو بنایا لا فتح الا علی کے نعرے لگانے کے لیے، کسی کو بنایا غدیر میں منافق کو جلانے کے لیے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے بنایا صرف سجدے کے لیے نہیں، صرف رکوع کے لیے نہیں، نظام کائنات چلانے کے لیے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ نظام کائنات چلانے کے لیے فرشتوں کو بنایا، سجدہ و عبادت کرنے کے لیے آدمیوں کو بنایا۔ اب آدمیوں سے پہلے آدم کو اس لیے بنایا کہ اگر آدم نہ ہوتے تو آدمی کو عبادت کرنا سکھاتا کون؟ کہاں گئی آپ کی توجہ؟ اگر آدم نہ ہوتے تو آدمی کو عبادت کرنا کون سکھاتا؟ آدم نہ ہوتے تو آدمی کو عبادت کرنا کون سکھاتا؟ اہل بیت نہ ہوتے فرشتوں کو ہوا چلانا کون سکھاتا؟ بادل لانا کون سکھاتا؟ صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ نہیں، میری توقع کے مطابق نہیں سنا آپ نے بھائی۔ یہ ہے ملائکہ کے معلم، انہوں نے سکھایا فرشتوں کو ہوا چلانا، انہوں نے سکھایا فرشتوں کو بادل لانا، انہوں نے سکھایا فرشتوں کو روح نکالنا۔ آپ کہیں گے دلیل یہ کہ سب سے بڑے فرشتے سے اللہ پوچھ رہا ہے تو کون میں کون؟ کہہ رہا انا وانتا انتا، تو ہے میں ہوں، تو ہے میں ہوں۔ یہ تو میں چل رہی تھی، کیا سنایا کہ علی کی آواز آئی کہہ دے انتا رب جلیل انا عبد ذلیل۔ صلوات تو بھیجے محمد علیہ محمد۔ توجہ فرمائیے، کہہ دے تو رب جلیل میں عبد ذلیل۔ یہ ہے فرشتوں کے معلم، یہ ہے فرشتوں کے ٹیچر، یہ ہے استاد، اور فرشتے ہیں ان کے شاگرد۔ اب اگر عقل ہے تو شاگردوں کو دیکھتے جائیے، استادوں کو سمجھتے جائیے۔ کیا سنا ہے؟ اگر عقل ہے تو شاگرد کو دیکھتے جائیے، استاد کو سمجھتے جائیے۔ ایک شاگرد ہے جبریل، اور جبریل کو اللہ نے بھیجا ملک لوط میں، شہر لوط میں۔ شہر لوط کو جبریل نے اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ اب عقل سے سوچئے کہ جب شاگرد شہر کو پر پہ اٹھا سکتا ہے تو اگر استاد در کو انگلی پہ اٹھائے۔ بھائی صلوات تو بھیجے محمد علیہ محمد۔ کیا سنا آپ نے؟ ارے شاگردوں کو دیکھیے، استاد کو سمجھیے، جھولا جھلانے والے کو سمجھیے، تب جھولے میں لیٹنے والے کو سمجھیے۔ کیا سنا ہے آپ؟ جب جھولا جھلانے والا ایسا تو جس کا جھولا ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ ان کا ایک شاگرد ہے ملک الموت، اس کا کام ہے روح نکالنا۔ مجھے بتائیے ملک الموت جب بمبئی میں بزی ہوتے ہیں تو کلکتے میں تو کوئی مرتا نہیں ہے۔ جب ملک الموت کلکتہ چلے جاتے ہیں
تو بمبئی میں تو کوئی میت اٹھتی ہی نہیں ہے. جب ملک الموت لکھنؤ چلے جاتے ہیں تو کانپور میں کوئی جنازہ نکلتا ہی نہیں ہے. کذاب ایک وقت میں ہر شہر میں موتیں ہوتی ہیں. تو ملک الموت پہنچ جاتے ہیں, ملک الموت پہنچ جاتے ہیں, شاگرد پہنچ جاتا ہے, شاگرد پہنچ جاتا ہے. ارے کیا سن رہے ہیں؟ ارے بھیا عقل سے سوچو, جب شاگرد میں یہ طاقت ہے کہ ہر جگہ روح نکالنے پہنچ سکتا ہے, تو اگر استاد 40 دعوتوں میں پہنچ جائے. بسم اللہ. علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے, علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے. یہ تیرا کام ہے پروردگار کون کرے, یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے. تو اسی لیے تو خدا نے بنائے لاہور علی سے کہا کعبے میں اب بار بار کون کرے, کعبے میں اب بار بار کون کرے. نعرہ حیدری. ایک اور بابا سے بڑا صلوات بھیجے محمد. بس ابھی جانے دیکھیں ہمارے کیا کوئی بے عقلی کی بات نہیں ہے. ارے جب شاگردوں کی یہ طاقت ہے تو استاد کے فضائل پر شک. کمال کر رہے ہیں. شاگرد ہے جبریل, اور جبریل کا قد اتنا ہے کہ اگر دائنا پر کھول دے تو مشرق کے کونے سے ٹکرائے, بایاں پر کھول دے تو مغرب کے کونے سے ٹکرائے. اتنی ہائٹ ہے جبریل کی, مگر ایک چادر کے اندر آ گیا. اب عقل کیا کہتی ہے؟ میں عقیدت کی بات ہی نہیں کرتا. اما جب اتنا طویل جبریل چادر میں آ سکتا ہے تو اگر ستارہ در میں آ جائے تو عقیدت نہیں عقل ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ساری باتیں عقل کی ہیں, ساری باتیں عقل کی ہیں, ساری باتیں عقل کی ہیں. شاگردوں کا یہ اختیار ہے تو استاد کا کیا اختیار ہوگا؟ تو اہل بیت وہ ہیں جو پہلے نبی سے بھی پہلے موجود تھے. اہل بیت پہلے نبی کے پہلے موجود اور آخری نبی کے دور میں کعبے کے مولود. آپ تھک گئے؟ تھک گئے آپ؟ نہیں تو صلوات بھیجیے پھر. دیکھیں بھائی صدر صاحب کی مجلس سن کے آتے ہیں آپ, ماشاءاللہ وہ ہر اعتبار سے علم میں بھی مجھ سے زیادہ ہیں, عقل میں بھی مجھ سے زیادہ ہیں, اور مولا ان کو نظر بد سے بچائے, صحت میں بھی مجھ سے زیادہ ہیں. اور بہرحال مجھے معلوم ہے کہ اچھا خاصا عرق ذہن تو وہ نکال لیتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد. دیکھیں بھائی وہ ہے نہیں, میرے بچپن کے دوست ہیں, ابھی مسلسل مجلسیں ہوتی رہیں گی. ابھی خوجہ مسجد میں مولانا شبر صاحب آئیں گے, مولانا کوثر رضا صاحب آئیں گے ادارہ محسنان اسلام کی طرف سے, اور سلمان بھائی گھور رہے ہیں, مولانا میثم زیدی صاحب بھی آئیں گے 28 صفر سے 8 ربیع الاول تک. صلوات بھیجے محمد. آپ توجہ فرمائیں کہ بہرحال آپ جتنی داد دے رہے ہیں, جتنی توجہ دے رہے ہیں, اس کا میں شکر گزار ہوں. اب اہل بیت جن کو ہم مانتے ہیں وہ پہلے نبی سے ہی پہلے اور آخری نبی کے دور میں بھی ہیں. اب بتائیے عقل کیا کہتی ہے؟ اہل بیت آخری نبی سے پہلے بھی اہل بیت تھے, اعلان نبوت سے بھی پہلے اہل بیت تھے. آپ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اہل بیت اعلان نبوت کے بعد اہل بیت نہیں ہوئے, مگر اصحاب اعلان نبوت کے بعد اصحاب ہوئے. کیا سنا آپ نے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی اگر اعلان نبوت نہ بھی ہوتا تب بھی اہل بیت رہتے, لیکن اگر اعلان نبوت نہ ہوتا تو صحابی نہ ہوتا. صحابی اعلان نبوت کے بعد صحابی ہوئے.
اہل بیت اعلان نبوت کے بعد بھی اہل بیت ہیں، پہلے بھی اہل بیت ہیں، مگر امتی اعلان نبوت کے بعد امتی ہوا، پہلے کافر تھا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ آپ نے غور کیا، ہم جن کو مانتے ہیں ماننے کے پیچھے بھی عقل ہے، جن کو نہیں مانتے نہ ماننے کے پیچھے بھی عقل ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بھائی ہم جن کو مانتے ہیں وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اہل بیت، اعلان نبوت کے بعد بھی اہل بیت، لیکن امتی اعلان سے پہلے کافر اور نبی کے جانے کے بعد کچھ مشرک۔ دیکھیں یہ تین دور ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ تو جن کو نہیں مانتے ان کا ماضی ہے کفر، حال ہے نفاق، مستقبل ہے شرک۔ بہت غور سے سنیے گا، شرک کی تشریح شاید آپ نے ایسی نہ سنی ہو۔ ارے بڑے وقت کے پابند لوگ آ رہے ہیں، آ جائیے، آئیے آئیے۔ ارے بھائی اتنی وقت کی پابندی، آئیے تشریف لائیں آپ، تاکہ دیکھیں تو لوگ کہ وقت کے پابند لوگ ہوتے کیسے ہیں۔ یہ دیکھیں انہی کے گھر کا اشرا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، وہ کبھی میں نے وقت کی پابندی دکھائی؟ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ آپ ملاحظہ فرمائے حضرات گرامی، مولا سلامت رکھیں ان بچوں کو، ان کے بزرگوں کو جنہوں نے بڑی محنت و کاوش کے ساتھ اس اشرے کو قائم کیا ہے۔ آپ سنیں یہ بات، شرک، شرک کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں مشرکوں کی پہچان بیان کی۔ مشرک اسے نہیں کہتے جو اللہ کو نہیں مانتا، مشرک اسے نہیں کہتے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ قرآن میں مشرکوں کا ذکر ہے، مشرک اللہ کو مانتے تھے مگر بتوں کو وسیلہ بناتے تھے۔ یہ بہت نازک سی بات ہے، بہت نازک سی بات ہے۔ تو بتوں کو وسیلہ بنانے کی وجہ سے مشرک ہوئے، وسیلہ بنانے کی وجہ سے نہیں۔ دیکھیں بڑی مشکل بات ہے، مشکل کشا میری مدد کریں۔ وسیلہ بنانے کی وجہ سے نہیں، وسیلے کا حکم تو قرآن میں ہے، کل پڑھ چکا ہوں میں، پوری تقریر کر چکا ہوں۔ وہ بناتے تھے بتوں کو وسیلہ، وہ بناتے تھے بتوں کو وسیلہ۔ تو مشرک وسیلہ بنانے کی وجہ سے نہیں ہوئے، بتوں کو وسیلہ بنانے کی وجہ سے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ بت وہ تھے کہ جن سے بولو تو جواب نہیں دیتے، بلاؤ آتے نہیں، گر جاؤ اٹھاتے نہیں، پکارتے پکارتے مر جاؤ آتے نہیں۔ گرامی تو بتوں میں اصل میں اہلیت نہیں تھی وسیلہ بننے کی، بتوں میں اہلیت نہیں تھی وسیلہ بننے کی۔ تو قانون کیا ہے کہ جس میں وسیلہ بننے کی اہمیت نہ ہو، بھائی پڑھنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام، جس میں وسیلہ بننے کی اہمیت نہ ہو، اہلیت نہ ہو، اسے وسیلہ بنانا بھی شرک ہے۔ تو جس میں رہبر بننے کی صلاحیت نہ ہو، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہ شرک ہے، شرک اصلاً یہ ہے۔ دیکھیں شرک فی ذات اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات میں شرک نہیں ہو سکتا۔ آپ شرک کی تشریح پڑھیں، شرک اصلاً ہے کیا؟ شرک فی ذات اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ کی ذات کی معرفت ہی نہیں تو کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا کرے گا؟ شرک اصل میں عہدہ امیر المومنین میں کسی کو شریک کرنے کا نام ہے۔ بس صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیں بڑا کٹھن ٹاپکس ہیں جن سے میں کنارے کر کے گزر جاتا ہوں۔ تو اب ہم بس تمام ہوئی گفتگو، ہم جن کو مانتے ہیں ان کو ماننا بھی عقل کے مطابق، اور جن کو نہیں مانتے ہیں
ان کو نہ ماننا بھی عقل کے مطابق. بتائیے عقل کی اینک لگا کے بتائیے کسے مانے؟ جن کا ماضی کفر، حال نفاق، مستقبل شرک، ان کو مانے؟ ماضی کفر، حال نفاق، مستقبل شرک ان کو مانے؟ یا جن میں اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد؟ عقل کیا کہتی ہے؟ کسے مانا جائے؟ اللہم صلی علیہ کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، کل کے کل محمد. یہاں پر خطیب الایمان طاہر جلالی فرماتے تھے کہ یا نبی اللہ، جب یہ کہا کہ اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، تو یہ بھی تو کہیے کہ اول بھی علی، اوسط بھی علی، آخر بھی علی. بھائی طاہر جلالی فرماتے تھے کہ یہ بھی تو کہیے کہ اول بھی علی، اوسط بھی علی، آخر بھی علی. تو نبی کہیں گے کہنے کو تو کہہ دوں، مگر جن کے گلے سے ایک علی نہیں ہوتا. کر سکتا دامن حق لکھو جو چاک نہیں کر سکتا، وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا. کیا کہنا سبحان حیدر کی نجاست ہے، نجاست ایسی آب زمزم بھی جسے پاک. اللہ نے گرامی، شیعت عقیدت کا نام نہیں ہے، عقل کا نام. یہاں عقیدت کے کاندھے پر بیٹھ کے نہیں چلتے ہیں، عقیدت کو عقل کے کاندھے پر بٹھاتے ہیں. کیا سنا آپ نے؟ عقیدت کے کاندھے پر نہیں بیٹھتے، عقیدت کو عقل کے کاندھے پر اٹھاتے ہیں. اب یہ بڑی بے عقلی ہے کہ عقل شائستہ رہی ہر آدمی کے واسطے، عقل شائستہ رہی. تصویر لکھنوی مرحوم نے کہا کہ عقل شائستہ رہی ہر آدمی کے واسطے، ذہنیت الجھی تو بس آل نبی کے واسطے. بھائی ظالم سمجھ میں آیا، جابر سمجھ میں آیا، فاسق سمجھ میں آیا، پی کے نماز پڑھانے والا سمجھ میں آیا، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والا سمجھ میں آیا، علی سمجھ میں نہیں آئے. عقل شائستہ رہی ہر آدمی کے واسطے، ذہنیت الجھی تو بس آل نبی کے واسطے. پہلے تو نور علی سے مول لے لی دشمنی، اب لحد میں رو رہا ہے روشنی کے واسطے. حکم ہے عقل شائستہ رہی ہر آدمی کے واسطے، ذہنیت الجھی تو بس آل نبی کے واسطے. تراب سمجھ میں آئی، ابو تراب سمجھ میں نہیں آیا. کمال ہے، واہ بھائی واہ، کیا عقل ہے. شاگرد سمجھ میں آیا، استاد سمجھ میں نہیں آیا. عقل شائستہ رہی ہر آدمی کے واسطے، ذہنیت الجھی تو بس آل نبی کے واسطے. پہلے تو نور علی سے مول لے لی دشمنی، اب لحد میں رو رہا ہے روشنی کے واسطے. صلوات بھیجے محمد آل احمد. بس گفتگو تمام ہو گئی. بس عزیزان گرامی، اب دو اعلان اور بہت اہم اعلان ہیں، ان کو بھی سن لیں. ایک یہ کہ کل شب اربعین ہے، شب اربعین ہے جی، شب اربعین کل ٹھیک 9:30 بجے زینبیہ میں مجلس شروع ہو جائے گی بعد نماز مغرب. یہاں مغل مسجد میں ہے. مولانا رحمت حسین صاحب غدیری خطاب فرمائیں گے، اور 9:30 بجے ٹھیک مولانا صدف صاحب قبلہ جون پوری زینبیہ میں رونق افروز ممبر ہوں گے. اور یہاں 10 بجے سوز خانی مرثیہ خانی شروع ہو جائے گی، اور 9:30 بجے انشاءاللہ معاف کیجیے گا 10:30 بجے انشاءاللہ
میں اس ممبر کے اوپر بیٹھنے کا شرف حاصل کروں گا. آپ جی اچھا معاف کیجیے گا, 9 بجے زینبیہ میں شروع ہوگی مجلس, وہاں سوسخانی ہوگی زینبیہ میں, اور 9:30 بجے مولانا صدر صاحب رونق افروز ٹھیک انشاءاللہ 9:30 بجے بیٹھیں گے, اور میں یہاں 10:30 بجے ممبر پر بیٹھنے کا شرف حاصل کروں گا. اور 40 کے روز یعنی بروز جمعہ 1:30 بجے دن میں بمقام سبیل انجمن پرچم حق, ایک بڑا نامناسب سی کھاڑی ہے, اس میں خطیب اہل بیت, اچھا میرا یہ اعلان ہے, یہ حاجی دیوجی مسافر خانے کے قریب میں جیل روڈ پر حاجی دیوجی, بھائی مجھ سے نہ کہلوائیے, صلوات بھیجے محمد والے ہوں. جیل روڈ پر حاجی دیوجی مسافر خانے کے بالکل برابر میں انجمن پرچم حق کی جانب سے مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے 1:30 بجے دن میں. اس مجلس کو میں ہی پڑھوں گا, اس کو یاد رکھیے گا, کل بھی انشاءاللہ اعلان کروں گا. اور مجلس کے فوراً بعد وہاں پر سبیل انجمن پرچم حق کی جانب سے تمام عزاداروں کے لیے تبرک کا نیاز کا انتظام کیا گیا. آپ تمام حضرات سے چہلم کے دن 1:30 بجے دن میں وہاں پر شرکت فرمائیں. مجلس ہوگی, مجلس کے بعد تبرک ہوگا. بس عزیزوں دیکھیے, یہ دن میں بروز 40 4 بجے 3:30 بجے زیارت 40 پڑھائی جائے گی. اعلانات بھی ہو رہے ہیں, اور عجب سا لگ رہا ہے کہ کل شب 40 ہے, پرسوں 40 کا اعلان ہو رہا ہے. ابھی کتنے دن ہوئے تھے مہمان کو آئے ہوئے, بچے تو اگلے برس, ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر. ہاں عزاداروں, مولا سب کو سلامت رکھے, بے روزگاروں کو روزی ملے, بے اولادوں کو اولاد ملے. تمام افراد جو دام درہمیں اس عشرے میں یا تمام مجلسوں میں خدمت انجام دے رہے ہیں, مولا ان کو قوت و توانائی عطا فرمائے, تمام عزاداروں کو صحت عطا فرمائے. بڑی نعمت ہے فرش حسین پر ہونا, اس لیے کہ خالی ہم نہیں بیٹھتے, سب سے پہلے ایک دکھیا ماں آ کے بیٹھ جاتی ہے. جس نے پوچھا تھا بابا میرے لال پر روئے گا کون, علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ جیسے ہی فرش عزا بچھتا ہے 3 بیویاں آ کے بیٹھ جاتی ہیں, ایک مادر حسین, ایک بنت علی بی بی زینب, وہ ایک بنت الحسین. رونے والے رو کے چلے جاتے ہیں, بی بی سیدہ ہاتھوں کو اٹھاتی ہیں, جناب زینب دعا کرتی جاتی ہیں, جناب سکینہ آمین کہتی جاتی ہیں. تمام عزادار سلامت رہیں, دعا لے کے جائیے گا. عزیزوں کتنی جلدی دن گزر گئے, اور دل کو خلق ہے, نہ ابھی میرا رلانے سے دل بھرا, نہ آپ کا رونے سے دل بھرا. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پورا 10 دن کا عشرہ ہوتا ہے, لیکن یاد آتا ہے ارے فلاں کے مصائب پڑھنا تو رہ گئے, فلاں کا تذکرہ کرنا تو چھوٹ گیا. اللہ اکبر. ارے جب 10 دن ذکر کرنے کے لیے کافی ہیں, کافی نہیں ہوتے تو سوچئے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھانا. کہ حسین کبھی انصار کے لاشیں لا رہے ہیں, کبھی دوستوں کے لاشیں لا رہے ہیں, کبھی جوان بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالا, کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے, کبھی علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچا. پھر رخصت کو آئے عزیزوں, کل میں بتفصیل پڑھوں گا انشاءاللہ, روتے ہوئے آج بھی اٹھیے گا. خیمے کے اندر آئے, بیمار بیٹے کا شانہ ہلایا, کہ سید سجاد باپ رخصت کو آیا ہے. بھائی مالیو سبتین میں لکھا ہے کہ جیسے ہی امام نے شانہ ہلایا, بیٹے نے باپ کا ہاتھ تھاما, سر سے پاؤں تک باپ کو دیکھا, کہ بابا آپ زخمی ہو گئے, میرا چچا عباس کہاں ہے. میرا چچا عباس. اللہ اکبر. دیکھیں یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ہم پر آپ پر جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو یوں ہم وقتاً فوقتاً
یا علی مدد کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی بہت بڑی مصیبت آئے تو بے ساختہ جناب عباس کو پکارتے ہیں. ہمارے لکھنؤ میں جب ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں جب بچے کے بچنے کے امکان نہیں ہوتے تو بچے کو لا کے علم کے نیچے رکھا جاتا ہے اور ہماری ماں بہنیں ایک نوحہ پڑھتی ہیں کہ اے جان و دل حیدر کرار علمدار، اے قوت دستے شہ ابرار علمدار، ارے دریا سے اٹھو بھائی کی امداد کو آؤ، ارے مرتا ہے تیرا طالب دیدار علمدار. یہ جناب عباس کو ہر موقع پر ہر مصیبت پہ کیوں پکارا جاتا ہے؟ یہ بھی ہمیں کربلا سے ملا ہے. چوتھے امام نے ہاتھ پکڑا، کہا بابا میرے چچا عباس، کہا یہ میرے بازوؤں پر تمہارے چچا کا خون ہے، سینے پر علی اکبر کا لہو ہے، چہرے پر علی اصغر کا خون ہے. سنو سید سجاد، قید شام سے چھوٹ کے جانا، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا شرط وفا یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی پینا، ہماری پیاس کو یاد کرنا. امام چلے، بہن نے دو روایتیں سنانا ہے، مجلس تمام. بہن نے بھائی کو گھوڑے پر بٹھایا. دیکھیں ہوتا یہ تھا کربلا میں کہ جب مولا حسین گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو جوان بیٹا آگے بڑھتا تھا اور امام کا بازو پکڑ کے امام کو گھوڑے پر بٹھاتا تھا. بازو پکڑنا جناب علی اکبر کا کام تھا. جناب عباس کا کام جانتے ہیں آپ؟ جناب عباس کا کام یہ تھا کہ گھوڑے کی رکابیں جس میں پیر ڈالے جاتے ہیں، اللہ اکبر، وہ تھامے ہوئے جناب عباس گھوڑے کے قریب کھڑے رہتے تھے. ادھر مولا نے قدم اٹھایا، ادھر عباس نے رکاب کو امام کے قدموں میں ڈال دیا. تو جو کام جوان بیٹا کرتا تھا وہ تو بہن نے کیا، جو کام عباس کرتے تھے اللہ اکبر وہ کون کرے؟ کتاب میں ہے کہ ایک بی بی خیمے کا پردہ اٹھا کے نکلی، دوڑتی ہوئی آئی، رکاب کو پکڑا، امام کے قدموں میں ڈالا. آپ جانتے ہیں یہ بی بی کون تھی؟ یہ کوئی اور نہیں، جناب عباس کی بیوہ جناب لبابہ نکل آئی. اے آقا اللہ اکبر. جناب لبابہ جناب عباس کی بیوہ رکاب ہاتھ میں لیے امام کے قدموں کی طرف. امام نے ایک مرتبہ دریا کو دیکھا، یا اخی عباس. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلے میدان میں آئے، شہادت کل پڑھنا ہے. گھوڑے سے گرے، لکھا ہے 12 مرتبہ خنجر چلا. پہلی مرتبہ اماں کو پکارا، دوسری مرتبہ نانا کو پکارا، تیسری مرتبہ بابا کو پکارا. کتاب میں لکھا ہے اس کے بعد کسی کو نہیں پکارا. خنجر چل رہا تھا، کہہ رہے تھے واہ عباس، ارے میرا عباس. ماشاء اللہ. ایک منٹ، مجلس تمام. واہ عباسا، واہ عباسا، واہ عباسا. سر لو کے نیزہ پہ آیا، شام غریبہ آ گئی. مجلس تمام. شام غریبہ میں خیمے جلے. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچہ خیمے سے نکلا، بچے کے کرتے میں آگ لگی تھی. حمید کہتا ہے میں بچے کی طرف بڑھا کہ آگ بجھا دوں. بچے نے کہا آگ نہ بجھا، مجھے اتنا بتا دے عباس کا لاشا کہاں ہے. اللہ عزیزو مجلس تمام. حمید کہتا ہے میں نے اشارہ کیا، بچہ عباس کے لاشے پر پہنچا اور لاشے کو ہلا ہلا کے بچہ کچھ کہہ رہا تھا. حمید کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے کان لگائے کہ دیکھوں بچہ کہہ کیا رہا ہے، کیا پانی مانگ رہا ہے، کیا مدینے جانے کو کہہ رہا ہے. حمید کہتا ہے میرا دل پھٹ گیا. بچہ لاشے کو ہلاتا تھا
وہ کہتا تھا عباس اٹھو زینب کی چادر چھن رہی ہے، عباس اٹھو سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں، عباس ارے صلی اللہ علیہ